وفساد كبير. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کے مقدس ماں اور بہنوں، اس وقت عالم اسلام پر اور امت اسلامیہ پر جو احوال ہیں، ان احوال میں کسی اور موضوع پہ بات کرنے کا جی بھی نہیں چاہتا۔ یہ جو حالات امت پر آئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک وجہ بتائی۔ حضرت ثوبان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی روایت نقل فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت مسلمانوں پر ایسا آئے گا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف ایک دوسرے کو ایسے بلائیں گے جیسے دسترخوان پر کھانے کے لیے بلایا جاتا ہے۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ کفار، اسلام دشمن قوتیں مسلمانوں کے خلاف ایک دوسرے کو ایسا اکٹھا کریں گی اور ایسے اکٹھے ہو کے ان پہ حملہ آور ہوں گی جیسے دسترخوان پر دعوت کے لیے لوگوں کو بلایا جاتا ہے۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ اجمعین جس مبارک ماحول سے گزر رہے تھے، انہیں یقین نہیں آیا، لیکن نبی کی بات پر ایمان لے آئے۔ سوال کر ڈالا، کہنے لگے یا رسول اللہ، وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، کیا اس وقت ہماری تعداد تھوڑی ہوگی؟ بہت تھوڑی ہوگی، بہت ہی تھوڑی ہوگی، اس لیے کہ ابھی تو ہم 313 تھے اور مقابلے پہ ایک مسلح فوج تھی، اور کیسی رسوا ہو کر گئی ہے۔ کیا اس وقت 313 بھی نہیں ہوں گے؟ اتنے سورما مقابلے پہ آئے تھے اور ایک منظم فوج تھی، ہم تھے بھی نہتے، سامان حرب اور جنگ کے آلات بھی ہمارے پاس تھوڑے سے تھے، گنتی میں ہم 313 تھے۔ تو کیا اس وقت جب مسلمانوں کو کفر اور کفار کھانے کو طرح دوڑیں گے اور ان پر جھپٹیں گے تو کیا مسلمانوں کی تعداد تھوڑی ہوگی؟ وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، کیا مسلمانوں کی تعداد تھوڑی ہوگی؟ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نانا، تعداد تو بہت ہوگی، تعداد تو بہت ہوگی، لیکن انتم کا غثاء السیل، لیکن تمہاری حیثیت ایسی ہوگی جیسے سیلاب کے اوپر آنے والے تنکے۔ ان تنکوں کا تو اپنا کوئی وزن نہیں ہوتا، وہ تو سیلاب کے بہاؤ میں بہتے چلے جاتے ہیں نا۔ تعداد تو تمہاری بہت ہوگی لیکن تمہارا وزن کوئی نہیں ہوگا، تمہاری کوئی اپنی حیثیت نہیں ہوگی۔ تمہاری کوئی اپنی حیثیت نہیں تھی۔ ایک صاحب نے بہت اچھا لکھا کہ پہلے اب تک تو ہم بچپن سے یہ بات سنتے آ رہے تھے کہ فلسطین مقبوضہ علاقہ ہے، اب پتہ لگا فلسطینی تو آزاد ہیں، باقی 57 ملک ایسے ہیں جو مقبوضہ ہیں۔ وہ تو آزاد ہے، اب پتہ لگا۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کا غثا السیل، جیسے سیلاب کے اوپر والا کچرا ہوتا ہے، تنکے ہوتے ہیں، وہ دریا کے اور اس سیلاب کے رو میں بہہ رہے ہوتے ہیں نا، ان کا اپنا کوئی وزن نہیں ہوتا، جدھر سیلاب جا رہا ہے وہ بھی ادھر ہی جا رہا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے دشمن کے دلوں میں تمہارا رعب نہیں رہے گا اور تمہارے دلوں میں وہن پیدا ہو جائے گا، وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهَنَ، تمہارے دلوں میں وہن پیدا ہو جائے گا کہ یا رسول اللہ یہ مل وہن، یہ وہن کیا چیز ہوتی ہے، یہ وہن کیا چیز ہوتی ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے حب الدنیا، تم پر دنیا کی محبت غالب آ جائے گی، بال بچے، اولاد، کاروبار، معاشرہ، معاش، معیشت، گھر، اسٹیٹس، عیش و عشرت، تم پر دنیا کی زندگی غالب آ جائے گی، دنیا کی محبت غالب آ جائے گی، اور جب دنیا کی محبت غالب آئے گی وکراہیت الموت، تمہیں مرنے کا جی نہیں چاہے گا، تم موت سے ڈرنے لگ جاؤ گے، تم بزدل بن جاؤ گے، تمہارے پاؤں میں غلامی کی زنجیریں باندھنا آسان ہو جائے گا، تمہیں غلام بنانا آسان ہو جائے گا، تمہارے اندر دنیا کی محبت غالب آ جائے گی، وکراہیت الموت، موت سے نفرت ہوگی، اور فریضہ جہاد چھوٹ جائے گا۔ دین تو وہ مذہب، ہمارا دین تو وہ ہے جس میں جیسے نماز فرض ہے، جیسے زکوٰۃ فرض ہے، جیسے حج فرض ہے، جیسے روزے فرض ہیں، اس میں ایک فریضہ جہاد بھی ہے کہ جب مسلمانوں کے زمین پر کوئی کافر قبضہ کرے تو پھر مسلمانوں پر جہاد فرض ہو جاتا ہے، وہ کافی نہ ہو جائے تو دوسرے مسلمانوں پر بھی فرض ہو جاتا ہے، اگر وہ بھی کافی نہ ہو تو یہ سلسلہ پورے عالم اسلام پہ فرض ہو جاتا ہے۔ لیکن آج پوری دنیا میں مسلمانوں میں کوئی ایک قیادت جس کو اپنے ایمان پر یقین ہو، اپنے عقیدے پہ یقین ہو، اور اس کے اندر یہ جرت اور شجاعت ہو، اور اس کے اندر جہاد کی روح ہو، نہیں ملتی۔ نتیجہ یہ ہے کفر اکٹھا ہے اور مسلمان آج بے سہارا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیوں سال پہلے بتا دی بات کہ تمہاری پستی اور تمہاری بے بسی کی وجہ یہ ہو، ورنہ کہاں صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ، سبحان اللہ، مصر کے سربراہ تھے، نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کی طرف سے مصر کے ذمہ دار تھے، وہ بھی تو مسلمان تھے، اور وہ بیت المقدس مسلمانوں کے لیے مقدس جگہ تھی، اس نے آزاد کی تھی، لیکن یہ فریضہ چھوٹا، عقیدے پہ ایمان کمزور ہوا، اللہ کی ذات پہ بھروسہ ختم ہوا، دنیا کی طاقتوں کو خدائی دے دی کہ خدا یہ ہے، جیسے مرضی کر لے، اتنا خوف، اتنا ڈر، جیسے دنیا میں خدا ہے ہی نہیں، یہی خدا ہے۔ انما ذلکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین۔ اللہ کریم کہہ رہے ہیں شیطانی طاقتیں
اپنی شیطانی طاقتوں کی طاقت سے تمہیں ڈرائیں گی. شیطانی طاقتیں تمہیں کفار کی طاقت سے ڈرائیں گی. فلا تخافوہم، ایمان والو تم ان سے نہ ڈرنا. وخافونی، مجھ سے ڈرنا. ان کنتم مؤمنین، اگر ایمان والے. طاقت کا محور اور مرکز تو اللہ کی ذات ہے. طاقت تو اس کے پاس ہے. جب بھی دنیا میں مسلمانوں نے اللہ کی خاطر ایمان کے ساتھ اس فریضے کو ادا کیا، اللہ کی مدد آئی. کوئی سوچ سکتا تھا کہ ہمارے پڑوس میں جب وہ آیا تھا اپنی طاقت کے ساتھ، پہلے روس آیا تھا اور کیسے رسوا ہو کے گیا، پھر دنیا کی دوسری طاقت آئی. کہا ایک ہفتے کی بات ہے، ایک ہفتے کی بات ہے. لیکن وہ لڑنے والے اللہ کے سہارے پہ لڑتے رہے، وہ دنیا نے کیا دیکھا. تو میرے عزیزو، اسی اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ خلیج کا یہ گند اور یہ نحوست اور یہ گندگی انشاءاللہ ان مسلمانوں کی قربانیوں اور شہادتوں کی برکت سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی. اللہ کی رحمت سے کہا بھائی، دیر سویر ہوتی رہتی ہے، لیکن اللہ کا وعدہ ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم. اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کریں گے. ورنہ کوئی سوچ بھی سکتا تھا کہ جو کئی دہائیوں سے ایک جیل نما ریاست میں زندگی گزار رہے ہیں، وہ اتنی بڑی مادی طاقت کا مقابلہ کر بھی سکتے ہیں. لیکن آج 15-16 دن ہونے والے ہیں اس متکبر اور اس غرور رکھنے والی ریاست کو زمین پہ آنے کی ہمت نہیں ہے. بزدلوں کی طرح بچوں پہ وار کر رہا ہے، عورتوں پہ وار کر رہا ہے، مریضوں پہ وار کر رہا ہے، شفا خانوں پہ وار کر رہا ہے. تو میرے عزیزو، یہ جو اس وقت حالات ہیں، یہ وہی حالات ہیں، اور ان حالات کی وجہ کہ آج جو اتنی بڑی مسلمانوں کے پاس طاقت ہے، جس کے پاس اتنی سلطنتیں، اتنا وسائل، اتنی عسکری طاقتیں، اتنی مادی وسائل اور ایسی زبردست خطے جو اللہ نے انہیں دیے ہیں. الجزائر سے لے کر انڈونیشیا تک ایک زنجیر بنی ہوئی ہے. سمندر، دریا، زمین کے خزانے، افرادی طاقت، لیکن کیا نہیں ہے؟ جذبہ نہیں، ایمان نہیں، اللہ تعالی سے ملاقات کا شوق نہیں ہے. یہ ساری چیزیں بے اثر ہو گئی، یہ ساری چیزیں بے اثر ہو گئی. اور نہتے مسلمان اللہ کا یہ فریضہ لے کر کھڑے ہوتے ہیں، اللہ اپنی قدرت دکھا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مدد دکھاتے. جب قرآن نازل ہوا تو سورہ انفال میں قرآن کی ایک آیت نازل ہوئی، فرمایا والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض. کافر لوگ ایک دوسرے کے مددگار ہیں. الا تفعلوہ، مسلمانوں اگر تم ایک دوسرے کے مددگار نہ بنے
تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، پھر دنیا میں بڑا فتنہ ہوگا، بڑا فساد ہوگا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت مسلمانوں کی تعداد 500، دوسری مرتبہ مردم شماری ہوئی تعداد 700، تیسری مرتبہ مردم شماری ہوئی تعداد 1200 یا 1500، اور قرآن ان سے خطاب کر کے کیا کہہ رہا ہے؟ اگر تم اکٹھے ہو گئے اور تمہاری وحدت ایمانی ہو گئی اور اسلام کی بنیاد پر تم ایک ہو گئے تو تم نے دنیا میں فساد کا راستہ بند کر دیا، تم نے دنیا سے فتنے ختم کر دیے۔ اور اگر تم ایسا نہ کیا اور کفر ایک ہو گیا پھر دنیا میں فتنے ہوں، اور ایک بہت بڑا فتنہ یہ ہوتا ہے پھر کہ کفر کا غلبہ ہوتا ہے۔ جب دنیا میں کفر غالب آتا ہے اور یہ فتنہ دنیا میں ہوتا ہے تو مسلمانوں کی اولادیں بھی مرتد ہو جاتی ہیں۔ مسلمانوں کی اولادیں بھی مرتد ہو جاتی ہیں۔ مسلمان بھی افکار کے لحاظ سے، سوچ کے لحاظ سے، فکر کے لحاظ سے، نظریات کے لحاظ سے مسلمان نہیں رہتے۔ کفر کا غلبہ ہے، ذرائع ابلاغ ان کے پاس ہے، معلومات کے سارے ذرائع ان کے پاس ہیں، مسلمانوں پر فتنہ۔ تو تعلیم کیا دی؟ تم ایک ہو جاؤ، تم اکٹھے ہو جاؤ، تم ایک ہو جاؤ گے ایمان کے نام پر اور ایک دوسرے کے لیے سہارا بنو گے تو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی۔ یہ بات اللہ نے جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت فرمائی۔ آج دیکھیے کفر ایک ہو جاتا ہے، مسلمان ایک نہیں ہوتا۔ کہیں کافر کے ملک پہ حملہ کرو دیکھو سب ایک ہو جائیں گے، لیکن مسلمانوں پہ حملہ آور ہو یہ تقسیم ہو جاتے۔ بدقسمتی سے مسلمانوں پر ایسے لوگ ہیں جو انہی کے کرندے ہیں، جو انہی کے نمائندے ہیں۔ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ کہ جنہوں نے آج مسلمانوں کو آپس میں تقسیم کر رکھا ہے، ملکوں کے لحاظ سے، جغرافی لحاظ سے، زبانوں کے لحاظ سے، وطن کے لحاظ سے، فرقوں کے لحاظ سے، تقسیم در تقسیم۔ اور دشمن کی سازش چل رہی ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس سے ہمارا کیا سروکار، وہ ان کا معاملہ ہے۔ تو میرے عزیزو، بات یہ ہے کہ بیت المقدس اور بیت المقدس تو ہمارا بھی قبلہ ہے، تیسرا بڑا حرم ہے، تیسرا بڑا حرم، نبیوں کا مسکن ہے۔ پیارے نبی نے نبیوں کو امامت وہاں فرمائی، بے شمار نبیوں کی پیدائش وہاں ہوئی ہے۔ مسلمانوں کا پہلا قبلہ وہی رہا ہے۔ آج بھی تیسرے نمبر پہ جہاں نماز پڑھنے کی سب سے زیادہ فضیلت ہے وہ وہیں ہے۔ اس مقدس جگہ کی تحفظ، حفاظت، تقدس برقرار رکھنا یہ تو ہر مسلمان کی ذمہ داری تھی۔ وہ تو بہادر ماؤں کی اولاد ہیں، بلکہ وہاں کی تو مائیں بھی بڑی بہادر ہیں، بلکہ وہاں تو وہاں کے بچے بھی بڑے بہادر ہیں۔
ان کا حوصلہ دیکھیے، ان کی ثابت قدمی دیکھیے، ان کی ہمت دیکھیے، تو ایسا لگتا ہے صحابہ کا خون ان کے اندر ہے۔ زخم ہیں، شہادتیں ہیں، جسم کے ٹکڑے ہیں، گھر گڑی ہوئی ہیں، اور کہتے ہیں ہمارا اللہ ہمیں کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں اللہ ہمیں کافی ہے، اور شکوے نہیں، شکایت نہیں، ان کے تو کلمات یہ ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس عظیم کام کے لیے چن لیا، وہ تو یہ کہتے ہیں ہمیں اس بڑی قربانی کے لیے ہمارا انتخاب فرمایا اللہ نے۔ ان کے تو جذبات ہی ہے۔ حوصلہ دیکھیں، ایمان دیکھیں، اور یہ بات اللہ نے بھی فرمائی ہے۔ فرمایا جب ایمان ہوتا ہے اور باطل کی طرف سے قوت اور طاقت مقابلے پہ آتی ہے تو ایمان والوں کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ وزادہم ایمانا، ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ ان کی اس وقت کیفیت یہی ہے۔ آج اس بچی کا میں پڑھ رہا تھا، وہ کہنے لگی کسی کو کیا پتا کہ یہاں کی زمین پر اللہ کے فرشتوں کے آنے کی وجہ سے ہمارے دلوں میں کتنا سکون ہے۔ اس زمین پر، اس شہداء کے لاشوں پر اور یہاں کے زخمیوں پر اللہ کے فرشتوں کے آنے کی وجہ سے ہمارے دلوں میں کتنا سکون ہے، اور اس فضا میں ہمیں کتنا اطمینان ہے۔ دنیا کو کیا پتا۔ یہ ساری وہ باتیں ہیں جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جب تم اللہ کے راستے میں رہو گے تو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہو، اللہ کے فرشتے تمہارے ساتھ ہوں۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، تم نے نہیں مارا بلکہ اللہ نے مارا۔ ہاتھ تمہارے چلے ہیں لیکن حقیقت میں اللہ نے مارا ہے۔ وہ اللہ کی مدد اور نصرت آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ورنہ تو اس کیفیت کے اندر بھاگ جاتے نا، اور بھاگنے کے راستے بھی ان کے پاس موجود ہے۔ دشمن کہتا بھی ہے کہ یہاں سے بھاگ جاؤ، مواقع بھی دے رہے ہیں، لیکن کیا چیز ہے وہ ایمان ہے۔ وہ اللہ کے اس فریضے پہ کھڑے ہیں تو اللہ کی مدد اور نصرت آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ورنہ آج کے مادی دنیا کے لحاظ سے کوئی آدمی سوچ سکتا ہے کہ اتنی بڑی طاقتوں سے ایسے نہتے مسلمان مقابلے پہ آ جائے، اور ہمت اور حوصلے کے ساتھ کئی دنوں سے کھڑے۔ دنیا نے پانی روک دیا، کھانا روک دیا، ہر چیز روک دی، ہاں، لیکن ان کی ہمت اور حوصلے میں کمی نہیں آئی۔ یہ سوائے ایمان کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور ان کی قربانیوں کی برکت سے ہمیں اللہ کی رحمت سے بہت یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ ناسور ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ اس فریضے کی برکتیں 12 صدیوں تک مسلمان حکومتیں اس فریضے پہ عمل کرتی رہی اور دنیا میں عزت پاتی رہی۔ دنیا میں عروج مسلمانوں کا تھا۔ اس کے بعد مسلمانوں نے قومی سطح پہ اس فریضے کو نظر انداز کیا تو آج اتنے ممالک ہیں، اتنے خزانے ہیں، اتنے وسائل ہیں، اتنی طاقتیں ہیں، لیکن حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا غالب آ چکی ہے، اللہ سے ملاقات کا شوق ختم ہو گیا۔ یہ فریضہ ہی بھول گئے کہ اسلام کا یہ بھی کوئی فریضہ ہے، اور دشمن مسلمانوں کے اسی فریضے سے ڈرتا ہے۔ نماز سے نہیں ڈرتا، نماز تو ان کی جیلوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، ان کے قید خانوں کے اندر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، اسی فریضے سے ڈرتا ہے وہ۔
اسی ایمان سے ڈرتا ہے. اس لیے باطل کی محنت ہوتی ہے کہ تمام وہ سرچشمے اور تمام وہ مراکز جہاں سے ایمان کی غذا ملے، ایمان کی طاقت جہاں سے ملے، جن شخصیات سے ملے، جن اداروں سے ملے، جن مراکز سے ملے، یا تو انہیں نشانہ بنا لو یا انہیں معاشرے میں بے اثر کر دو. انہیں معاشرے میں بے اثر کر دو. ان کو ختم کر دو یا ان کو بے اثر کر دو. ظاہر ہے جب ایمان ہی نہیں رہے گا جس پر اللہ کا وعدہ ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، غم نہ کرو، ہمت نہ ہارو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، غالب تم ہی رہو گے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو. مسلمانوں کی غلبی کی جو وجہ ہے نا، وہ صرف ظاہری اسباب نہیں ہے. ظاہری اسباب میں مسلمانوں کے مقابلے میں ہمیشہ باطل کے پاس زیادہ رہے، لیکن مسلمانوں کا وزن جس سے اسے غلبہ ملا وہ اس کا ایمان ہے. وہ اللہ کے راستے میں اس فریضے کی ادائیگی ہے. یہ مسلمانوں کی غلبے کی وجہ ہے. پھر اللہ کی مدد کے مقابلے میں کسی طاقت کی کیا طاقت، کسی طاقت کی پھر کیا طاقت. ایمان بڑی چیز ہے. تو میرے عزیزو، ان حالات میں ہم یہ تو کر سکتے ہیں نا کہ تنہائیوں میں اٹھ کر ان کے لیے مدد اور نصرت کی دعائیں تو کر سکتے ہیں نا. اتنی مدد تو سب کر سکتے ہیں بھائی. اور ساتھ ساتھ ہر وقت چلتے پھرتے حسبی اللہ ونعم الوکیل، حسبی اللہ ونعم الوکیل، ہمارا اللہ ہمیں کافی ہے اور وہ بہترین کارساز. حسبی اللہ ونعم الوکیل، وہ اللہ ہمارا بہترین کارساز ہے. اور تو کوئی ظاہری اسباب سے آپ وہاں نہیں پہنچ سکتے، لیکن اللہ سے تو یہ اس انداز سے ان کی مدد تو کی جا سکتی ہے. اور ساتھ ساتھ اپنی ذات کے لحاظ سے میرے عزیزو، ایمان کی زندگی، اس پر اپنی زندگیاں اور اپنے بچوں کی تربیت کرو تاکہ ان کے اندر ایمان کے فرائض زندہ رہیں، ایمانی صفات زندہ رہیں. وہ مائیں بھی تو مسلمان ہی ہے نا، وہ بھی بچے بھی تو مسلمان ہی ہیں. تو جو جذبات ان کے ہیں اللہ کے گھر کے لیے، مسجد اقصی کے لیے، بیت المقدس کے لیے، تو وہ جذبات، وہ ایمان ہمارا بھی ہو. وہی ایمان ہونا چاہیے. ایک صحابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے، زید بن خیر رضی اللہ تعالیٰ، کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ کے ہاں کوئی آدمی مقبول ہے اور غیر مقبول ہے، اس کی کوئی علامت ہے؟ اللہ کے ہاں یہ شخص مقبول ہے اور غیر مقبول ہے. مقبول الہی ہونا اور اللہ کے یہاں مقبول نہ ہونا، اس کی کوئی علامت ہے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم صبح کس حال میں کرتے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ، اس حال میں صبح کرتا ہوں خیر سے، نیکی سے، اہل خیر سے، نیک لوگوں سے
محبت میرے دل میں ہوتی ہے. آپ نے پوچھا صبح کیسے کرتے ہو؟ کہ یا رسول اللہ جب صبح کرتا ہوں تو خیر سے اور اہل خیر سے محبت میرے دل میں ہوتی، نیکی سے اور نیک لوگوں سے محبت میرے دل میں ہوتی، اور اس نیکی کو پانے کی پوری کوشش کرتا ہوں. نہیں کر پاتا تو غمگین ہوتا ہوں، نہیں کر پاتا تو غمگین ہوتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے یہی علامت ہے اللہ کے یہاں مقبول ہونے کی. یہی علامت ہے اللہ کے یہاں مقبول ہونے کی. جب صبح اٹھتے ہو تو تمہارا جذبہ کیا ہے؟ نیکی سے محبت، نیک لوگوں سے محبت، خیر سے محبت، اہل خیر سے محبت. اور میرے بس میں ہو تو میں اسے پالوں، میری طاقت میں ہو تو میں اسے کر لوں، میری طاقت میں نہیں، بس میں نہیں تو غمگین ہوتا ہوں. کاش کہ یہ سعادت مجھے بھی ملتی، کاش کہ یہ سعادت مجھے بھی ملتی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہی اللہ کے ہاں مقبول ہونے کی علامت ہے. تو میرے عزیزو، نیکی سے محبت ہونا، نیک لوگوں سے محبت ہو. جو دنیا میں آج نیکی پہ کھڑے ہیں ان سے دل میں محبت ہو نا. اگر میں اس درجے کی نیکی نہیں کر سکتا تو منت ہو کاش کہ یہ نیکی میں بھی کر لیتا. نیکی نہیں کر پا رہا، نیک لوگوں سے محبت تو ہو. اس لیے پیارے نبی فرمایا کرتے تھے، یہ دعا کیا کرو، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک. اللہ اپنی محبت دے دے اور جن سے آپ محبت کرتے ان کی محبت دے دے. سبحان اللہ. نیکی سے محبت، نیک لوگوں سے محبت، نیکی کرنے والوں سے محبت. اور میرے بس میں نہیں، میرے طاقت میں نہیں، تمنا تو کر سکتا ہوں کہ اللہ یہ نیکی کی توفیق مجھے بھی دے دے. ایک آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے اور خوب خرچ کر رہا ہے، یہ دل میں کہتا ہے کہ کاش کہ میرے پاس بھی اتنا ہی مال ہوتا تو میں بھی یوں ہی خرچ کرتا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت میں اللہ نیکیوں کے لحاظ سے دونوں کو ایک ساتھ اٹھائے گا، کیونکہ اس کے اختیار میں نہیں ہے نا، لیکن دل میں سچا ہے کہ واقعی اس کے پاس ہوتا تو ایسا خرچ کرتا. تو میرے عزیزو، نیکی سے محبت، نیکوں سے محبت اور اپنی سی کوشش. نہیں پا رہا، قدرت نہیں ہے تو اللہ رب العزت محروم نہیں کریں گے، اللہ کریم محروم نہیں کریں گے. تو دعائیں تو کر سکتے ہیں، اور یہ بھی دعائیں کریں اللہ ان قربانیوں کی برکت سے مسلمانوں کو ایک کر دے. ہاں، مسلمان ایک دوسرے کے لیے دستے بازو بن جائیں، مسلمانوں میں اسلامی وحدت اکٹھی ایک قائم ہو جائے. یہ بھی اس امت پر اللہ کا بڑا انعام ہوگا، بڑا انعام. ہمارے بزرگ شیخ الاسلام صاحب دامت برکاتہم فرمانے لگے ان کی قربانیوں سے یہ تو ہو گیا، یہ نتیجہ تو اللہ نے اس امت کو دے دیا کہ جو ایک بڑا وسیع نظریہ رکھتے تھے اسرائیل کو پھیلانے کا، وہ منصوبہ تو چکنا چور ہو گیا. کیونکہ ان کا نظریہ تو یہ تھا، ان کی جو مقدس کتابوں میں ہے یہ بات کہ پوری دنیا کے حکمرانوں پر حکومت کرنی اور حجاز مقدس تک جانا، حرمین شریف تک جانا. ان کا تو نظریہ ہے کہ ہمیں مدینہ سے نکالا گیا، مدینہ ہمارا شہر ہے.
لیکن وہاں کے مسلمان چوکیداری کر رہے تھے نا، راستہ بند کیا ہوا تھا، اور آج تو ان کی طاقت کا غرور بھی ختم کر دیا. تو میرے عزیزو، ان کے لیے دعائیں ہوں، ہاں دعائیں ہوں، اور یہ ہر وقت چلتے پھرتے یہ پڑھتا رہیں، حسبی اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ و نعم الوکیل. یہ چلتے پھرتے پڑھتے رہیں، اور خود بھی اور اپنے بچوں کی تربیت بھی ہاں ایمان کے مطابق کریں. ہماری سب سے بڑی طاقت، ہمارا سب سے بڑا وزن اللہ کی مدد اور نصرت صحت مند ایمان کے ساتھ، صحت مند ایمان کے ساتھ. انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا. ہم اپنے رسولوں کی بھی مدد کرتے ہیں، ہم ایمان والوں کی بھی مدد کرتے ہیں، دنیا میں بھی. دنیا میں اللہ مدد فرماتے ہیں، اور جو ایمان والے ہوتے ہیں انہیں اللہ کی مدد نظر آتی ہے، اور اس کی نصرت نظر آتی ہے. تو دنیا آج یہ تماشا دیکھ رہی ہے کہ ساری حفاظت کے نقشے، طاقت کی ساری چیزیں دوڑ رہے ہیں، آگے آگے بھاگ رہے ہیں، اور یہ نہتے تھوڑا سا سامان، ایمان کی طاقت، شجاعت اور بہادری ایسی، یہ کہتے ہیں ہماری تو ناکامی ہے ہی نہیں، اللہ کی مدد اور نصرت آ گئی، غالب ہو گئے، تب بھی کامیاب، شہادت مل گئی، وہ تو ہماری آرزو، وہ تو ہماری چاہت. اور وہ چاہت تو ایسی ہے کہ اللہ کے نبی بھی وہ چاہت مانگا کرتے تھے. سبحان اللہ. وہ چاہت تو مسلمانوں کی ایسی ہے کہ اللہ کے نبی کی بھی وہی چاہت تھی. آپ فرمایا کرتے تھے وَدِدتُّ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ میری چاہت ہے کہ میں تیرے راستے میں شہید ہو جاؤں. ثُمَّ أُحْيَا، پھر آپ مجھے زندہ کریں. ثُمَّ أُقْتَلْ، اور پھر میں شہید ہو جاؤں. ثُمَّ أُحْيَا، اور پھر آپ مجھے زندہ کریں. ثُمَّ أُقْتَلْ، اور پھر میں شہید ہو جاؤں. سبحان اللہ. یعنی شہادت کا ایسا میٹھا مزہ ہے کہ نبی فرمایا کرتے تھے ایک مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ. زبردست دین ہے ہمارا میرے عزیزو، جس میں بزدلی نہیں ہے، جس میں شجاعت ہے، جس میں حوصلہ ہے، جس میں مسلمانوں کے لیے غلامی نہیں ہے، ایمان والوں کے لیے غلبے کا اعلان ہے. لیکن آج جو ہم غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہیں، وہ ہماری اپنی نادانی ہے، اپنی حماقتیں ہیں. یہ سب ایمان سے دوری کا نتیجہ ہے، یہ اس کی وجہ سے. ورنہ ہمارا دین تو دنیا میں غالب ہونے کے لیے آیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور اعلان فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ نے مجھے ایسے دین کے ساتھ بھیجا ہے جو دنیا بھر پہ غالب آ جائے. ولو کرہ المشرکون، اگرچہ یہ بات مشرکوں کو ناگوار گزرے. ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کافروں کو یہ بات ناگوار گزرے، لیکن اللہ نے ہمیں دین ایسے ہی دیا. اس دین کے ساتھ اللہ کی مدد ہے. تو میرے عزیزو، ہمارے پاس تو اللہ کا کلام ہے، قرآن مجید، اور بڑے حالات بتاتا ہے، بڑی رہنمائی کرتا ہے. جب احزاب کا موقع تھا اور مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی ریاست تھی مدینہ کی، اور پوری دنیا اکٹھی ہو کے آ گئی. احزاب کہتے ہیں مختلف جماعتیں، سب کافر اکٹھے ہو کے آ گئے اس ریاست کو ختم کرنے کے لیے. قرآن میں اس نام سے سورت بھی ہے، سورہ احزاب. اور اس کا ایک نام اور بھی ہے، غزوہ خندق،
کہ مسلمانوں نے وہاں خندقیں کھودی. جنگی تدبیر ایک یہ بھی تھی. حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا اے اللہ کے رسول خندقیں کھودیں. سارا دنیا کفر اپنی پوری طاقت کے ساتھ آ رہا ہے, خندقیں کھودی جا رہی ہیں, اور اس خندق کھودنے میں اللہ کے نبی خود بھی شریک ہے. ایک چٹان آئی جو کسی سے نہیں ٹوٹ رہی تھی. اللہ کے نبی آئے اور آپ نے اس چٹان پہ جب جسے کہیں کہ مارا تو اس کے اندر سے چنگاریاں نکلی. کہا مجھے اس روشنی میں یمن کے محلات نظر آ رہے ہیں, تم فاتح بن کے جاؤ گے. تو یہ بات جب منافقین کو پتہ لگی, کہا انہیں دیکھو جان کے لالے پڑی ہوئی ہیں, قضاء حاجت کے لیے باہر نہیں جا سکتے, اور خواب دیکھ رہے ہیں یمن کو فتح کرنے کے, وہاں کے محلات کو فاتح بننے کی باتیں کر رہے ہیں. لیکن انہیں کیا پتا, نبی تو وہ کہتا ہے جو انہیں اللہ بتاتا ہے. کفر آ گیا طاقت کے ساتھ. لیکن جب ساری دنیا کفر آ گیا تو قرآن نے اس کا ایک نقشہ کھینچا. اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار. مسلمانوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی. وبلغت القلوب الحناجر. کلیجہ منہ کو آنے لگا, ایسی حالت ہو گئی. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ. تم اللہ کے بارے میں عجیب عجیب خیال کرنے لگے, کب آئے گی اللہ کی مدد, کب ہوگا. اللہ کریم کہہ رہے ہیں هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. وہاں ایمان والوں کو خوب ہلایا گیا. ہاں بھائی, جب سارے مدد کے نقشے ختم ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ کی مدد آتی ہے. خوب ہلایا گیا. وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. اچھا, جب مسلمانوں پہ اس قسم کے حالات آتے ہیں نا تو منافق بلوں سے نکلتے ہیں مینڈکوں کی طرح, تبصرے کرتے ہیں, تجزیے کرتے ہیں. وہاں بھی ایسا ہی ہوا, کہنے لگے کس نے کہا تھا اتنی بڑی طاقت کو چیلنج کرنے کا, کس نے کہا تھا اتنی بڑی طاقت کو چیلنج کرنے کا. تم دھوکے میں پڑے ہوئی ہو, تمہیں تمہارے دین نے دھوکہ دیا ہے کہ اللہ کی مدد اور نصرت آئے گی. تمہارے دین نے تمہیں دھوکہ دیا ہے. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا. سب دھوکہ ہے. منافق کہنے لگے. ایمان والوں کا حال کیا ہوا؟ فرمایا وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ. جب مسلمانوں نے یہ کفر کے سارے لشکر دیکھے نا, مقابلے پہ آ رہے ہیں, کہا قالوا هذا ما وعدنا اللہ ورسولہ. یہ اللہ کا وعدہ سچا ہے, جب تم حق پہ ہوگے کفر اکٹھا ہو کے تمہارا مقابلہ کرے گا. وصدق اللہ ورسولہ, رسول نے بھی سچ کہا ہے. وما زادهم الا ایمانا وتسلیما. مسلمانوں کا ایمان اور بڑھ گیا. عام آدمی کے لیے, عام آدمی تو قرآن نہیں پڑھتا نا, قرآن کی گہرائی تک نہیں جا پہنچتا, حدیث بھی نہیں سمجھ سکتا. عام آدمی کے لیے اس فتنے کے زمانے میں حق سمجھنے کا آسان راستہ کیا ہے؟ عام آدمی کے لیے حق سمجھنے کے لیے آسان راستہ کیا ہے؟ فرمایا یہ دیکھو کہ دنیا کفر اور باطل کے توپوں کا نشانہ کس طرف ہے؟ حق وہی ہے. دنیا کفر اور باطل کا نشانہ کن لوگوں کی طرف ہے؟ سمجھو حق وہی ہے. جہاں باطل کی توپیں ہیں, جو باطل کے نشانے پہ ہیں, ہاں سمجھو حق وہی ہے. تو ایمان اور بڑھ گیا. تو میرے عزیزو, اسلامی تاریخ میں ایسے واقعات تو آتے رہے, لیکن جو ایمان والے اپنے ایمان کے تقاضے پر کھڑے ہو گئے اور اللہ کی خاطر, اللہ کی مدد اور نصرت کے سہارے اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے, اللہ تعالی نے بھی ان کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا.
اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا. پوری اسلامی تاریخ اس سے بھری ہوئی ہے. ہاں وہ لڑے اللہ کے لیے، اور ماشاء اللہ وہاں کے مسلمان اللہ کے اس فریضے کو صحیح طور پہ ادا کر رہے. بچوں پہ ظلم نہیں کر رہے، عورتوں پہ ظلم نہیں کر رہے، قیدیوں پہ ظلم نہیں کر رہے. یہی ہمارا دین کہتا ہے، یہی ہمارا دین کہتا ہے، یہی ہمارا مذہب کہتا ہے. لیکن باطل کے پاس چونکہ انسانیت ہی نہیں ہے، وہاں تو درندگی ہے. آج تک ہم سنتے تھے مغرب کے پاس بڑے انسانی حقوق ہیں، عورتوں کے حقوق ہیں، بچوں کے حقوق ہیں، انسانوں کے حقوق کے بڑے علمبردار ہیں. آج ان کا نقاب بھی ہٹ گیا، پتہ لگا پیچھے کتنی درندگی ہے. آج اندازہ ہو گیا. تو میرے عزیزو، ان کی قربانیوں کی برکت سے اگر آج ہمیں ایمان کا صحیح راستہ مل جائے اور ہمیں ایمان کی صحیح طاقت کا اندازہ ہو جائے اور ہمیں یہ یقین ہو جائے کہ اہل ایمان کے ساتھ ہمیشہ اللہ کی مدد اور نصرت ہوتی ہے، تو یہ سب ان کے ایمان کے قربانیوں کے ثمرات، قربانیوں کے ثمرات. تو اللہ کی طرف رجوع ہو، تنہائیوں میں گڑ گڑا کر اللہ سے دعائیں کریں. ہاں کہ اللہ رب العزت ان کی یہ قربانیاں جو بیت المقدس کی خاطر ہیں، قبلہ اول کی خاطر ہیں اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہیں، اللہ ان قربانیوں کو قبول فرمائے اور وہاں کے مسلمانوں کی اللہ اپنی شان سے، اپنی قدرت سے مدد اور نصرت کی شکلیں پیدا فرمائے، اور ہم اس آزمائش کے گھڑی میں اپنی زندگیوں کو گناہوں سے پاک کر کے، اپنے گھروں کو گناہوں سے پاک کر کے، اپنی تقریبات کو گناہوں سے پاک کر کے ہر وقت اللہ کی طرف رجوع کریں، ہر وقت اللہ کی طرف رجوع کریں. ہم کم از کم اس درجے کی تو ان کی مدد کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں. یہ کتنی بری بات ہے کہ وہاں ہمارے بچے، ہماری بچیاں، ہماری بہنیں قربانیاں دے رہی، تکلیف میں ہیں، اور یہاں مسلمان غفلت اور گناہوں میں ہو اور اس کو اس کا احساس ہی نہ ہو. اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے المؤمنون کرجل واحد، ایمان والے تو سارے کے سارے ایک جسم کی مانند ہیں، ایک جسم کی مانند. ان اشتکا عینو اشتکا کلو، اگر اس کی آنکھ میں تکلیف ہوئی تو پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے. وَإِنِ اشْتَكَى رَأْسُ اشْتَكَى كُلُّ، اگر اس کے سر میں درد ہے پورا جسم اس کا درد محسوس کرتا ہے. تو دنیا بھر کا وہ مسلمان تو میرے جسم کا حصہ ہے نا، اور اس درد کا احساس کرنا یہ علامت ہے کہ اس میں ایمان کی روح موجود ہے. اس درد کا احساس کرنا، اس تکلیف کو محسوس کرنا، ان کے لیے فکر مند اور ان کے لیے اللہ سے گڑ گڑا کے دعائیں کرنا، یہ علامت ہے کہ اس میں ایمان کی روح موجود ہے. اگر ان حالات میں بھی ہم غفلت میں رہے، گناہوں میں رہے اور کوئی فکر ہی نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے انہیں کہہ دو تمہارا میری امت سے کوئی تعلق نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کرتے تھے انہیں کہہ دو تمہارا میری امت سے کوئی تعلق نہیں. تو یہ تو میرے عزیزو کم از کم درجہ ہے. اس درجے پر تو ہم آئیں اور ان کے لیے دعائیں اور ان کے لیے اللہ کے سامنے گڑ گڑانا اور اپنی زندگی کو غفلت سے دور کرنا، غفلت سے دور کرنا. اللہ رب العزت ہم سب کو بھائی اس کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم المشركين فانصرنا على القوم المنافقين يا أرحم الراحمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انصر إخواننا في غزة وفي فلسطين اللهم انصر إخواننا في فلسطین یا ارحم الراحمین ہماری بھائیوں کی مدد فرما نصرت فرما وہاں کے بچوں کی بچیوں کی بہنوں کی بھائیوں کی اپنی قدرت سے اپنے شائن شان اے مولا حفاظت کی شکلیں پیدا فرما ان کی ضرورتیں پورا کرنے کی شکلیں پیدا فرما ان کے لیے عافیت کی شکلیں پیدا فرما اپنے راستے میں ان کی مدد اور نصرت فرما انہیں کامیابی نصیب فرما ان کے مد مقابل جو درندہ اور جو دشمن اور ظالم ہیں اے اللہ تو ان کی اپنی قدرت سے پکڑ فرما اے اللہ ان کی طاقت کو نیست و نابود فرما اے اللہ ان کی طاقت کو پاش پاش فرما اے اللہ ان کی اجتماعیت کو ختم فرما اے اللہ ان کے دلوں میں رعب پیدا فرما اے مولا ان کے دلوں میں رعب پیدا فرما اے مولا کریم اپنے فضل سے اپنی قدرت سے اہل ایمان کی اور ان کی قربانیوں کی لاج رکھ کر اے مولا دنیا والوں کو اپنی مدد اور نصرت کے نقشے دکھا اپنی قدرت کے نقشت دکھا اے مولا کریم ان کی قربانیوں کی برکت سے ان کی شہادتوں کی برکت سے مسلمانوں میں ایمان کی تازگی نصیب فرما اپنی ذات پہ کامل یقین نصیب فرما اپنی ذات پہ کامل بھروسہ نصیب فرما اپنے وعدوں پہ صحیح یقین نصیب فرما اور مسلمانوں میں اسلامی وحدت پیدا فرما اسلامی اتحاد پیدا فرما اے مولا کریم وطنیت قومیت لسانیت اور جتنے نفرتوں کی شکلیں ہیں مسلمانوں کو ان فتنوں سے محفوظ فرما اسلامی برادری زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرما اسلامی اخوت زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما حمیت اسلامی نصیب فرما غیرت ایمانی نصیب فرما ہمیں ایمان اسلام کے تقاضا پورا کرنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرما یا ارحم الراحمین اپنے فضل سے اپنے کرم سے پوری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما یا ارحم الراحمین اہل اسلام میں ایمان ہدایت کی فضاؤں کو عام فرما مسلمانوں کو فتنوں سے محفوظ فرما افتراق سے محفوظ فرما انتشار سے محفوظ فرما دنیا پرستی سے محفوظ فرما اپنی ملاقات کا شوق نصیب فرما یا ارحم الراحمین جیسا جینا آپ کو پسند ہے ویسے ہمیں نصیب فرما جیسے دنیا سے جانا آپ کو پسند ہے اے اللہ ویسے ہمیں موت نصیب فرما یا ارحم الراحمین تمام حاضرین حاضرات سامعین سامعات کی سبھی کی جائز حاجات کو پورا فرما مشکلات کو آسان فرما پریشانیوں کو ختم فرما بری زندگی سے بری موت سے برے حالات سے محفوظ فرما یا ارحم الراحمین اپنے فضل سے ہمیشہ حلال عطا فرما برکت والا عطا فرما شریروں سے محفوظ فرما ظالموں سے محفوظ فرما حاسدوں سے حفاظت فرما نیکی سے محبت نصیب فرما نیکوں سے محبت نصیب فرما ہماری اولادوں کو بھی اے مولا نیکی سے مناسبت نصیب فرما اہل خیر کی عظمت اور محبت عطا فرما بری صحبت سے برے ماحولوں سے محفوظ فرما یا ارحم الراحمین ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرما یہاں ایمان ہدایت کی فضاؤں کو عام فرما نیکی کی خیر کی تعمیر کی قوتوں کو غلبہ نصیب فرما تخریب کی اور بے حیائی کی اور بے دینی کی طاقتوں کو نیست و نابود فرما یا ارحم الراحمین اپنے فضل سے سارے اہل اسلام کو نیک اور صالح
قیادت نصیب فرما، بے دینوں سے جہلاء سے اس امت کو نجات نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك۔